آپ نے سوچا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ محل، خاندان اور دنیا کی آسائشیں چھوڑ سکتا ہے؟ آئیے آج ہم قرآن پاک اور تاریخ کی روشنی میں ایک ایمان افروز داستان سنتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کے پروانوں کی کہانی، اصحابہ کہف کے ایمان اور قربانی کی کہانی۔ تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر جانتے ہیں۔ یہ واقعہ روم کی سرزمین میں پیش آیا جو آج شہر افسس کے نام سے ترکی میں واقع ہے۔ اس وقت وہاں ایک جابر بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ بادشاہ سب لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا پر مجبور کرتا تھا۔ جو کوئی اللہ کی توحید کا اعلان کرتا اسے سخت عذاب دیے جاتے۔ ایسے ماحول میں چند نوجوان تھے جن کے دل اللہ نے ایمان کی روشنی سے بھر دیے۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا کی۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر 13۔ یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے خاندان اور شہر کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے سوچا ایمان بچانا دنیا کی سب آسائشوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک غار کی طرف نکل گئے اور اللہ کے حضور یہ دعا کی۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں رائے راست مہیا فرما۔ لوگ ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، سورۃ کہف کی آیت نمبر 22 ہے کہ کچھ کہتے ہیں وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد بہتر جانتا ہے۔ زیادہ تر مفسرین کے مطابق وہ 7 نوجوان اور 1 کتا تھا۔ ان کے نام تھے یملیحہ، مکسلمینا، کشفوتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، جوانس بوس، اور ان کے وفادار کتے کا نام تھا کتمیر۔ جب وہ غار میں پناہ گزین ہوئے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور وفاداری کے ساتھ دہانے پر بیٹھ گیا۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ کہف میں، اور ان کا کتا بھی اپنی دونوں ٹانگیں پھیلائے غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ منظر بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو لمبی نیند سلا دیا۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 11 میں ہے، تو ہم نے ان کے کانوں پر نیند ڈال کر انہیں غار میں کئی سال تک سلا دیا۔ وہ نیند عام نیند نہیں تھی بلکہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور اس پر مزید 9 سال بڑھا دیے گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ کسی نے کہا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ صدیوں گزر چکے ہیں۔ جب وہ کھانے کے لیے شہر گئے تو لوگ حیران رہ گئے۔ ان کے پاس جو سکے تھے وہ پرانے ہو چکے تھے۔ اب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی صحابہ کہف ہیں جن کا ذکر ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، صحابہ کہف کی یہ کہانی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ ایمان کی حفاظت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی خاص حفاظت میں لے لیتا ہے۔ نوجوانی کو اللہ کی راہ میں لگانا سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے والا جانور بھی عزت پا لیتا ہے، جیسے صحابہ کہف کا کتا کتمیر۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ صحابہ کہف نے ایمان کے لیے اپنا وطن، اپنا گھر اور اپنی آسائشیں چھوڑ دی اور اللہ نے انہیں صدیوں تک زندہ رکھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے جو آزمائش کے وقت ثابت قدم رہے۔ آمین یا رب العالمین۔